امت کی ذبوحانی اور امت کے زوال اور امت کے انحطاط کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم امت ہو کر امت کے متعلق نہیں سوچتے، ہم اجتماع ہو کر ہم انفرادیت کے متعلق سوچتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا ہی فائدہ حاصل کروں، بہت آگے بڑھ جاتا ہوں تو اپنے پڑوسیوں کا فائدہ حاصل کروں، بہت آگے بڑھ جاتا ہوں تو اپنے علاقے کا فائدہ حاصل کروں، بہت آگے ہم بڑھ جاتے ہیں تو صوبے کی بات کرتے ہیں، اور بہت آگے کوئی درد دل رکھنے والا ہوتا ہے تو پھر پورے ملک کی بات کرتا ہے۔ ورنہ آج کثیر تعداد مجھ جیسے ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الایمان لوگوں کا ہے کہ ہم اپنی ذات کو ہی پوری امت سمجھ بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی پوری امت سمجھ بیٹھے ہیں، اور ہم ساری بھلائی اپنے ذات کے ساتھ کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور اپنے دل کو خوش کر کے بڑے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ گویا ہم نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر ایک عالمی سطح پر جو معاملات ہیں اس عالمی سطح پر نگاہ رکھیں، اور نگاہ رکھ کے تمام دنیا کے سامنے ہم ایک صورت پیش کریں، ایک شکل پیش کریں کہ جو صورت تفرقہ بازی سے بھی پاک ہو، جو صورت لسانیت سے بھی پاک ہو، جو صورت تعصب سے بھی پاک ہو، اور اس صورت کا صرف ایک ہی نقطہ مرکزیت ہو، اور وہ نقطہ مرکزیت فقط اور فقط گنبد خضرا، بس اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہم اس سطح پر اپنی فکر کو بلند کریں، ہم اس سطح پر آ کر اپنی سوچ کو بلند کریں، اور کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسی بات اور کوئی ایسے معاملات میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں جو تفرقہ بازی کا ذریعہ بنتا ہو، جو لسانیت کا ذریعہ بنتا ہو، جو تعصب کا ذریعہ بنتا ہو۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر اس وقت جو ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک امتی ہونے کے اعتبار سے پیش کیا جائے، تاکہ جو وقت اس وقت امت مسلمہ پر آ چکا ہے اس وقت کو صحیح طور پر ہم اس کا دفاع کر سکیں، اس کا ڈیفنس کر سکیں۔